ایک نوجوان صحابی ایمان لے کے آتے ہیں، ان کی فیملی نے ان کو بائیکاٹ کیا، ان کے کپڑے چھین لیے گئے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو سوشلی کرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، ان کو سوشل آئسولیشن میں رکھ لیا گیا. یہ وہی چیزیں ہیں جب آج کا ایک نوجوان کسی اچھی فیملی سے، انفلوئنشل فیملی سے نکل کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے. جب وہ ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت ان کو بھی یہی سارے چیلنجز تھے کہ ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا معاش کہاں سے آئے گی، ہمارا گھر بار کیسے چلے گا، بیوی بچے کیسے پلیں گے، جو روزگار ہے، ہماری جو ارننگز ہیں، ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں، ہماری جو ساری اس وقت کی سیونگز ہیں، ان کا کیا بنے گا. اب بھی جس نے مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی یہی چیلنج آتا ہے، وہ بھی یہی چیزیں سوچتے ہیں. جب انٹرسٹ ختم کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی سوچا اگر ہم نے انٹرسٹ ختم کر دیے، میرے تو اتنے زیادہ انٹرسٹ کے اندر چیزیں آنی تھی، میں نے تو فلاں چیزیں اس طرح کی ڈیل پہ لی ہوئی تھی، قسطوں پہ لی ہوئی تھی، میں انٹرسٹ پر کے وہ چل رہا تھا، میرا اگر میں یہ چھوڑ دوں گا how would I survive, how would I carry on my business, how would I continue the way I live. سوال ان کے بھی وہی تھے جو اب ہم سوال کرتے ہیں. موڈس آپرینڈی ڈفرینٹ. ان کا انٹرسٹ کا موڈ ڈفرینٹ تھا، ہمارا انٹرسٹ کا موڈ ڈفرینٹ ہے. ان کا سوشل بائیکاٹ ڈفرینٹ تھا، ہمارا سوشل بائیکاٹ ڈفرینٹ ہے. ان کی آئسولیشن ڈفرینٹ تھی، ہماری آئسولیشن ڈفرینٹ ہے. ان کی ہجرت ڈفرینٹ تھی، ہماری ہجرت ڈفرینٹ تھی. بٹ ان سب چیزوں میں جو کہ سرکمسٹانشلی ڈفرینٹ تھے، ایموشنز وہی تھے. جو کوشچنز تھے، جو ریپرکشنز تھیں، جو اس چیز کے اثر تھا، جو اس چیز کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی ایک لائف سٹائل چینج آنا تھا، وہ وہی تھی. تو ہسٹوریکلی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی پیروی کرو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں سیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو رول ماڈلز ہیں، انہوں نے when faced with those circumstances, when faced with those decisions, when faced with those key decisions, انہوں نے کس طرح کے فیصلے کیے، کس چیز کو پریفرنس دی، کیا چیز چوز کی، کن ڈیفیکلٹیز کو لبیک کہا، اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا. بیکاز دی ادر تھنگ، جو ایک فیئر ہوتا ہے ہمارے اندر، ہسٹری جو ایک اور چیز سکھاتی ہے، ہوتا ہے فیئر آف ان نون. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر if I'll do this what will happen to me. ہمیں اپنے دماغ میں ایک ٹریجیکٹری چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ پاتھ سیٹ پاتھ ہے، میں اس کو فالو کروں گا، اس کو فالو کرنے سے مجھے ABCDE مل جائے گا. میں پاتھ بی لیتا ہوں، پاتھ بی پہ I don't know what will happen. مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ جا کے ہوگا کیا. دیٹ فیئر آف ان نون جو ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے روک کے رکھتا ہے. ہسٹری یہ سکھاتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے in similar circumstances, in similar decision making، جب حق کے اوپر فیصلے کیے تو آگے جا کے ان کے ساتھ ہوا کیا. and that calms you down, that lets you know کہ بھائی قرآن میں سکھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے سختی کا مقابلہ کیا، حق کے لیے کھڑے ہوئے، باطل کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ایمان پہ ڈٹے رہے، جنہوں نے اپنے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے جا کے ان کو آگے کتنی، ان کو نہیں دیا تو ان کی اولادوں میں کتنے لوگوں کو آگے عزتیں دی، کتنا مال دیا، دنیا میں بھی ان کو کامیابی دی، آخرت میں بھی ان کو کامیابی دی. تو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے چیزوں کو کھولتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مطالعے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، سیرت الصحابہ کو لے کے آئیں، اس کو سمجھیں. یہ آج کے دور میں ہماری ایک ضرورت ہے.